خداوند یسوع مسیح کے بابرکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میں پادری صاحب کی شکر گزار ہوں خوبصورت الفاظ کے لیے جنہوں نے میرا حوصلہ بڑھایا ہے اور میرا دل خداوند اپنے خدا کے لیے شکر گزاری سے بھرا ہے۔ میں خداوند کی ایک انتہائی چھوٹی سی معمولی سی خادمہ ہوں اور میں کنونشن کمیٹی کی خاص طور پر سبجیکٹ کمیٹی کی شکر گزار ہوں جنہوں نے اس سال بھی مجھے موقع دیا کہ میں یہاں پر خدا کے روبرو اور آپ سب کے سامنے خدا کے کلام کی خدمت کر سکوں۔ خداوند کا شکر، اس کے نام کی تعریف ہو۔ آپ سب جانتے ہیں کہ خداوند کا زندہ کلام ہماری مدد اور ہماری رہنمائی ہے۔ خداوند کا زندہ کلام جو ہم اپنے ہاتھوں میں لیے پھرتے ہیں، جسے ہم بعض اوقات محض اپنی بغل میں داب کر پھرتے ہیں، یہ کتنی طاقت اور کتنی قدرت اپنے اندر رکھتا ہے۔ خداوند کا شکر ہو کہ آج ہم سب 2025 میں 122ویں سیالکوٹ کنونشن میں اسی کلام کی برکت کے لیے یہاں پر حاضر ہیں، اور میرا ایمان ہے کہ خداوند کا کلام ہم سب کے لیے باعث برکت ہوگا۔ آج تو سیکنڈ لاسٹ ڈے ہے کنونشن کا، اور اب تک آپ یہ جو ہمارا کنونشن کا خاص عنوان ہے، موضوع ہے، ٹاپک ہے، اس پر آپ بہت سے اسباق سن چکے ہیں۔ میں اس کو جلدی جلدی دہرانا چاہوں گی۔ ہمارا ٹاپک ہے اصلاح اور بحالی، اور میں سوچتی ہوں کہ اب تک آپ کو ان دونوں الفاظ کے معنی زبانی یاد ہو چکے ہوں گے، کیونکہ جتنے لوگ یہاں پر خدا کے خادم آئے ہیں سب نے ان کے بارے میں کچھ نہ کچھ بتانے کی کوشش کی ہے، تو بھی میں یہ مناسب سمجھتی ہوں کہ ہم ان کو دہرائیں۔ تو اصلاح کا مطلب ہے غلطیوں سے پاک ہونا، اپنی کوتاہیوں کو دور کرنا، اپنی غلطیوں کو درست کرنا اور کوئی مثبت تبدیلی اپنے اندر پیدا کرنا۔ جبکہ بحالی کا مطلب ہے کہ کوئی چیز جس حالت میں تھی اس کو کوشش کر کے، اصلاح کر کے، تبدیل کر کے اس کو واپس اسی حالت میں لایا جائے۔ اصلاح اور بحالی یہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں، یہ دونوں لازم اور ملزوم ہیں، ایک کے بعد دوسرا بیکار ہے، اور اس کی ضرورت اس لیے ہے کہ انسان جس کو خدا نے آزاد مرضی کے ساتھ پیدا کیا وہ گناہ پر گناہ کرتا ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ انسان کے گناہ کی وجہ سے ہی یہ ساری دنیا اور ساری کائنات گناہ آلودہ ہے، گندگی کا شکار ہے، گراوٹ کا شکار ہے، اور اس ساری دنیا کو اصلاح کی بھی ضرورت ہے اور بحالی کی بھی ضرورت ہے۔ مقدس عذرا جس کی کتاب اس کنونشن کے لیے چنی گئی اور جو آج کل زیر غور ہے، اس کے 9ویں باب کی چند آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں۔ آج شام میں نے اپنی اور آپ کی اصلاح کے لیے اور بحالی کے لیے عذرا کی کتاب اس کے 9ویں باب کی 8ویں آیت کا انتخاب کیا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم 8ویں آیت کی تشریح شروع کریں، اس کے پس منظر میں جانا، پس منظر میں جھانکنا انتہائی ضروری ہے۔ اگرچہ آپ یہ ساری تاریخ ان دنوں میں بہت دفعہ سن چکے ہیں، لیکن آپ ایک دفعہ پھر سن لیں کہ
عزرا کی کتاب میں قوم بنی اسرائیل کی بحالی کا ذکر موجود ہے۔ ہم سب بائبل مقدس کی اس تاریخ سے واقف ہیں کہ خدا نے بنی اسرائیل کے گناہ کی وجہ سے اسے 70 سال کے لیے بابل کی اسیری میں بھیج دیا تھا۔ خدا اپنی قوم کے لیے بڑا فکر مند تھا اور خدا ہمیشہ اپنی قوم کو انتباہ کرتا تھا۔ خدا نے ہمیشہ سے چاہا کہ قوم بنی اسرائیل نافرمانی کو چھوڑ کر اس کے پیچھے آئے، اس کے حکموں کو مانے۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ جب خدا ملک مصر کی غلامی سے بنی اسرائیل کو چھڑا کر لایا تھا تو پھر ان کا چند روزہ سفر 40 سالوں پر محیط ہو گیا تھا، کیونکہ بنی اسرائیلی گناہ کرتے تھے، خدا کی نافرمانی کرتے تھے، ہٹ درمی کرتے تھے، ناشکری کا گناہ اور کئی طرح کے گناہ ان میں پائے جاتے تھے۔ اور جب خدا کا دل درد سے بھر گیا، خدا جب دلگیر ہوا، خدا جب بہت دفعہ بنی اسرائیل کو کہہ چکا، نبی بھی پکارتے رہے، روتے رہے، چیختے رہے، لوٹ آؤ۔ یرمیہ نبی بہت دفعہ کہتا رہا، اے بنی اسرائیل، اے قوم، اے برگشتہ قوم، واپس آؤ، لوٹ آؤ، خدا کے پاس آ جاؤ۔ لیکن جب گناہ انسان کے اندر سرایت کر جاتا ہے، جب انسان گناہ کا عادی ہو جاتا ہے تو بہت دفعہ اس کے اندر گناہ کا احساس ہی مٹ جاتا ہے اور وہ گناہ کو گناہ سمجھتا ہی نہیں ہے۔ گناہ اس کے اندر کسی کیڑے کی مانند پلتا ہے، جنتا ہے، بڑھتا ہے۔ اور یہی قوم بنی اسرائیل کے ساتھ بھی ہوا اور انہوں نے گناہ پر گناہ کیا، اور جب خدا نے ان کو سزا دینے کے لیے ان کو بتا کر، ان کو کہہ کر خدا نے جب بابل کی اسیری میں بھیج دیا تو بھی خدا تو ان کے ساتھ تھا، لیکن بنی اسرائیلی روتے تھے، چلاتے تھے، پچھتاتے تھے۔ اور 137ویں زبور میں بیان کیا گیا ہے ان کی اسی حالت کو، ہم بابل کی ندیوں پر بیٹھے اور سیون کو یاد کر کے روئے۔ یہ ان کا پچھتانا تھا اور خدا ان کے اس رونے کو قید کی حالت میں بھی سنتا تھا۔ خدا نے ان کو نہیں چھوڑا تھا، اگرچہ وہ گاہے بگاہے خدا کو چھوڑتے رہتے تھے۔ جب عزرا کی قیادت میں قیدیوں کی یہ دوسری کھیپ یروشلم کو واپس پہنچی تو اس وقت انہوں نے بڑی خوشی کا اظہار کیا، اور اس سے پہلے بھی عزرا کی کتاب میں یہ بیان موجود ہے کہ لوگوں نے ہیکل کی بنیاد رکھتے ہوئے بڑی خوشی منائی تھی۔ انہوں نے پیراہن زیب تن کیے، انہوں نے خوبصورت کپڑے پہنے، انہوں نے جھانج اپنے ہاتھ میں لی اور انہوں نے خدا کی حمد کے گیت گائے کہ وہ گیت جو ہم بابل کی نہروں پر نہیں گا سکتے تھے، اب ہم خدا کے گھر میں آ کر وہی گیت گنگنائیں گے جو داؤد گایا کرتا تھا، ہم وہی گیت یہاں پر پھر سے گائیں گے۔ انہوں نے یہ خوشی تو منائی، انہوں نے قربانیاں بھی چڑھائیں، خطا کی قربانیاں چڑھائیں، سوختنی قربانیاں چڑھائیں اور کئی طرح کی قربانیاں چڑھائیں، لیکن المیہ یہ ہے کہ انہوں نے گناہ کو بھی نہیں جانے دیا۔ ایک ہاتھ میں وہ خدا کو لے کے پھرتے تھے اور دوسرے ہاتھ میں ان کے گناہ تھا، دوسرے ہاتھ میں ان کے دنیا تھی۔ اور ہم جانتے ہیں کہ خدا ایسی باتوں کو پسند نہیں کرتا، ہمارا خدا غیور خدا ہے۔ اور جب مقدس عزرا کو یہ معلوم ہوا
کہ وہ لوگ جن کے لیے ہم خوشی مناتے ہیں، وہ لوگ جنہوں نے خود ہمارے ساتھ مل کر خوشی منائی ہے، وہ ابھی تک گناہ کا شکار ہیں۔ اور مقدس عذرا کو یہ بتایا گیا کہ لوگ ابھی تک غیر قوموں میں شادیاں کر رہے ہیں، اور اس میں لاوی بھی شامل ہے، اس میں کاہن بھی شامل ہے، مذہبی قیادت بھی اس گناہ میں شامل ہے۔ اور جو یہ باتیں سن کر مقدس عذرا نے رد عمل ظاہر کیا، وہ بڑا شدید قسم کا رد عمل تھا۔ لکھا ہے کہ عذرا نے اپنے سر کے اور اپنی داڑھی کے بال نوچے، اس نے اپنا پیراہن چاک کیا، اس نے اپنے کپڑے پھاڑے۔ یہ اس کی طرف سے انتہائی افسوس کا اظہار تھا کہ خدا تمہارے ساتھ کیا کرتا ہے اور تم خدا کے ساتھ کیا کرتے ہو۔ اور اس کے بعد جو آیات آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں، اگر آپ نے ان کو غور سے سنا ہے تو ان میں درج ہے کہ مقدس عذرا بڑا پشیمان ہوا، وہ حیران ہو کر بیٹھا رہا، اور پھر وہ اٹھا اور اٹھ کر وہ اپنے پھٹے پیراہن کے ساتھ خدا کے حضور میں جھک گیا۔ اور یہ بھی بڑی دلچسپ بات ہے کہ وہ خدا کے حضور کیسے جھکتا ہے اور کیا اقرار کرتا ہے۔ وہ اپنی دعا میں کہتا ہے، اے خدا میں شرمندہ ہوں، اور وہ یہ بھی کہتا ہے کہ میرے ہاتھ تیری طرف اٹھے ہیں لیکن میرا سر جھکا ہوا ہے، میں اس لائق نہیں، میں شرم سے اپنا منہ تیری طرف اٹھا نہیں سکتا۔ یہ لوگوں کے گناہ پر، قوم کے گناہ پر اس کی شرمندگی کا اظہار تھا، اور وہ خدا کے سامنے برملا اپنی دعا میں ان باتوں کا اظہار کرتا ہے۔ غیر قوموں میں شادیوں کے لیے خدا نے منع کیا تھا، اور اگر ہم استثناء کی کتاب اس کا 7واں باب دیکھیں تو وہاں پر 7 اقوام کے نام بھی درج ہیں۔ خدا نے سختی سے کہا تھا کہ تم غیر قوم کی بیٹیوں سے شادی نہ کرنا اور نہ ان کے بیٹوں سے شادی کرنا۔ یہ خدا کے ہاں کوئی تعصب کی بات نہیں تھی، ہمارا خدا کوئی متعصب خدا نہیں ہے۔ ساری اقوام خدا نے پیدا کی ہیں، وہ ہر ایک ذی روح سے محبت رکھتا ہے، وہ ہر ایک سے پیار کرتا ہے، لیکن یہاں پر خدشہ یہ تھا کہ خدا کے لوگ بھی گناہ کی طرف مائل ہو جائیں گے، اور یہ بت پرست اقوام کے لوگ جب ان سے شادیاں کر لیں گے تو وہ آہستہ آہستہ ان کے دل کو بھی اپنی طرف مائل کر لیں گے، جس طرح کہ بادشاہ سلیمان کا دل اس کی غیر اقوام کی بیویوں نے اپنی طرف مائل کر لیا۔ اور کلام میں لکھا ہے کہ پہلے سلیمان بادشاہ نے ان کو اجازت دی کہ اپنے مندر، اپنے عبادت خانے بنا لو، اور اس کے بعد بادشاہ ان کو خوش کرنے کے لیے ان مندروں میں حاضری بھی دینے لگا۔ اور لکھا ہے کہ آخری دنوں میں سلیمان کا دل خدا کے ساتھ راست نہ رہا۔ یہ ڈر تھا، یہ خدشہ تھا غیور خدا کا کہ اگر یہ غیر قوموں سے شادی کریں گے تو ان کے روابط ان سے بڑھ جائیں گے۔ میں سوچتی ہوں کہ آج بھی ہم ایک ملے جلے معاشرے میں رہتے ہیں، یہ ایک پلورلسٹک سوسائٹی ہے جہاں پہ بہت سے معاشرے، کئی مذاہب ہیں جن کے ساتھ ہم رہتے ہیں، اور جس طرح سلیمان کے زمانے میں ہوا کہ اس پلورلسٹک سوسائٹی کی وجہ سے سنکریٹزم یعنی توافقیت کا گناہ پیدا ہو گیا۔ توافقیت کا گناہ وہ گناہ ہے جب مختلف دین اور مختلف مذاہب مل جاتے ہیں اور وہ ایک دوسرے کی باتوں کو اپنا لیتے ہیں بغیر یہ سوچے ہوئے کہ یہ ہمارے ایمان کے منافی ہے۔ سو خدا نے اس گناہ سے بچنے کے لیے لوگوں کو منع کیا تھا کہ غیر قوموں میں شادیاں نہ کرنا۔ اس لیے اگر مقدس عذرا نے اپنے بال نوچے، اپنی
داڑھی نوچی، اپنے کپڑے پھاڑے، تو یہ اس کا رد عمل جائز تھا، کیونکہ یہ خدا کے حکم کے خلاف تھا۔ 8ویں آیت میں جب ہم پہنچتے ہیں جو اسی دعا کا حصہ ہے، تو وہاں پر ہمیں کچھ فرق سا ماحول نظر آتا ہے، اور مقدس عذرا 8ویں آیت میں کچھ ایسی بات کرتا ہے جس سے گنہگار کے لیے بھی حوصلہ ہے، جس میں خطا کاروں کے لیے بھی حوصلہ ہے، اور وہ کہتا ہے 8ویں آیت میں کہ یہ جو کچھ ہوا ہے، اگر ہم یہاں تک پہنچے ہیں تو کہتا ہے کہ یہ ہم پر خدا کے فضل سے ہوا ہے۔ فضل کا مطلب ہے خاص حمایت، خدا کی خاص حمایت، جس کے ہم حقدار نہیں ہیں، جس کے ہم مستحق نہیں ہیں، جو ہم کما نہیں سکتے، جسے ہم خرید نہیں سکتے، جسے ہم بیچ نہیں سکتے، جسے کوئی ہم سے چھین نہیں سکتا۔ فضل خدا کا کام ہے، خدا کی طرف سے مفت انعام ہے، خدا کی طرف سے بخشش ہے۔ اور مقدس عذرا صفائی کے ساتھ اپنی دعا میں یہ کہتا ہے کہ ہمارا یہاں پر پہنچنا کسی بادشاہ کا مرہون منت نہیں ہے، اگرچہ فارس کے بادشاہوں نے بڑی مدد کی تھی، بہت کچھ فراہم کیا تھا، اعلان بھی کیے تھے، تو بھی مقدس عذرا اس بات کی طرف دھیان دلاتا ہے کہ یہ خدا کا فضل ہے جو تم پر ہوا ہے، خدا نے تمہیں بحال کرنے کے لیے تم پر یہ فضل کیا ہے۔ یاد رکھیں کہ آج سے تقریباً 2000 سال پہلے یہ فضل ہم پر بھی ہو چکا، خدا کا یہ فضل مجھ پر بھی ہوا ہے، آپ پر بھی ہوا ہے۔ بڑے دن کی کہانی یاد رکھیں، جب لوکا کے انجیلی بیان کے مطابق فرشتہ ایک کنواری کے پاس بھیجا گیا، اور وہ جا کر اس کنواری کو کہتا ہے تجھ پر سلام جس پر فضل ہوا ہے۔ اور وہ فضل کیا تھا؟ وہ میرا اور آپ کا یسوع تھا، جو اس وقت خدا نے فضل کیا، اور آج تک وہ فضل جاری ہے۔ یاد رکھیں کہ جو فضل بنی اسرائیل پر ہوا تھا، اس کا تعلق اس وقت اس عمارت کے ساتھ تھا، ہیکل کے ساتھ تھا، اور اس جماعت کے ساتھ تھا جو وہاں پر پہنچ گئے تھے۔ لیکن جو فضل خداوند یسوع مسیح کے ذریعے ہم پر ہوا ہے، وہ عالمگیر ہے، وہ وقت کی قید میں بالکل نہیں ہے، وہ کل بھی تھا، آج بھی ہے، اور ہمیشہ تک رہے گا، عبدالآباد رہے گا۔ ہم ایسے فضل کے لیے خدا کا شکر کرتے ہیں۔ اور یہ فضل کیوں ہم پر ہوا؟ ہم جانتے ہیں کہ باغ عدن میں خدا انسان کے ساتھ رفاقت رکھتا تھا، انسان کے ساتھ رہتا تھا، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ ٹھنڈے وقت میں وہ انسان کے ساتھ بات کرتا تھا، ٹھنڈے وقت میں خدا اور انسان ملتے تھے۔ لیکن جب ٹھنڈے وقت میں خدا اور انسان آپس میں رفاقت رکھتے تھے، وہ بڑا خوبصورت وقت تھا، اور خدا براہ راست انسان سے گفتگو کرتا تھا۔ آپ خود ہی کبھی اپنے تصور میں یہ بات لا کے دیکھیں، اپنے آپ کو آدم اور حوا کی جگہ پر رکھ کر دیکھیں، اور باغ عدن کو اپنے تصور میں لائیں کہ خدا کی رفاقت، خدا کا وہاں پر موجود ہونا اور آپ کا وہاں پر موجود ہونا کتنی بڑی برکت تھی۔ لیکن انسان نے اپنی آزاد مرضی سے جب خدا کی نافرمانی کر کے اپنے لیے گناہ کو چن لیا، جب انسان نے شیطان کی پیروی کرنا شروع کر دی، تو وہ خوبصورت رفاقت ٹوٹ گئی۔ وہ رفاقت جو خدا نے بنائی تھی، خدا نے پیدا کی تھی،
وہ رفاقت ٹوٹ گئی اور انسان گناہ کے باعث گراوٹ کا شکار ہو گیا، گر گیا، انسان اپنے مقام سے نیچے گر گیا۔ اور یہ خدا کے نزدیک یہ بات قابل قبول نہیں تھی، کیونکہ خدا کبھی گناہ کے ساتھ سمجھوتا نہیں کرتا۔ خدا گنہگاروں سے بڑی محبت رکھتا ہے، خدا گنہگاروں سے بے انتہا بے حد و حساب پیار کرتا ہے، لیکن کبھی گناہ کے ساتھ سمجھوتا نہیں کرتا۔ اس لیے اس نے آدم اور حوا کو باغ عدن سے جدا کر دیا۔ وہ رفاقت خدا نے جو خود بنائی تھی، خدا نے اس کو توڑ دیا، کیونکہ انسان گناہ آلودہ ہو گیا تھا۔ تو خداوند یسوع مسیح کا فضل اس لیے ہوا کہ انسان کو اس کی پہلی حالت پر بحال کر سکے، انسان کو واپس خدا کے ساتھ ملا سکے۔ وہ رفاقت جو گناہ کے باعث ٹوٹ گئی تھی، خداوند یسوع مسیح نے اس کی سزا خود اٹھائی، اور وہ سزا اٹھا کر خداوند یسوع مسیح نے ہمیں سزا سے بری کر دیا، اور خدا کے ساتھ ہمارا پھر سے میل ملاپ کرا دیا، پھر سے خدا کے ساتھ ہماری صلح کرا دی، تاکہ ہم خدا کے ساتھ بات کر سکیں، تاکہ ہم خدا کے ساتھ اپنی گفتگو کر سکیں۔ یہ کام خداوند یسوع المسیح کے فضل سے ہی ممکن ہو سکا۔ اور اگر ہم آج قوم بنی اسرائیل کی طرح خداوند یسوع مسیح کی اس قربانی کو، اس بڑے بھاری فضل کو رد کرتے ہیں، تو پھر آپ یہ یقین جان لیں کہ ہمارا کوئی مستقبل نہیں ہے، ہمارے لیے کوئی ہمیشہ کی زندگی کا دروازہ نہیں ہے۔ لیکن مقدس عزرا اسیری کی حالت میں لوگوں کو یہ یاد دلاتا ہے کہ خدا کے فضل کو یاد رکھو، اس کی رحمت کو یاد رکھو، اس کے پیار کو یاد رکھو، اس کی شفقت کو یاد رکھو جو وہ تم سے رکھتا ہے، اور تمہیں اپنے پاس اپنے ساتھ دیکھنا چاہتا ہے۔ یہی بحالی کی حالت ہے۔ اور مقدس عزرا اگلے حصے میں فرماتا ہے کہ اے اسیری سے لوٹ کر آنے والے لوگوں، تم خدا کا ایک بقیہ ہو۔ کلام مقدس میں بقیہ کا لفظ اکثر استعمال ہوا ہے، اور یہ ان لوگوں کے لیے استعمال ہوا ہے جو گناہ آلودہ دنیا سے ہٹ کر بچ کر الگ ہو جاتے ہیں۔ بقیہ کا مطلب ہے بچائے گئے لوگ، الگ کیے ہوئے لوگ۔ اور عزرا یہی بنی اسرائیل کو کہتا ہے کہ تم ایک بقیہ ہو، تمہیں خدا اسیری سے، غلامی سے چھڑا کر واپس یروشلم میں لے آیا ہے، تاکہ تم اس کی عبادت کر سکو، تاکہ تم اس کی حمد کے گیت گا سکو۔ میں یہ سوچتی ہوں کہ آپ سب لوگ جو یہاں پنڈال میں بیٹھے ہیں، آپ بھی بقیہ ہیں، آپ خداوند یسوع مسیح کے لیے ایک بقیہ کی حیثیت رکھتے ہیں، کیونکہ اس گندی گھناؤنی گناہ سے بھری ہوئی دنیا سے نکل کر آپ ایمانداروں کی جماعت میں شامل ہوئے ہیں۔ آپ کی یہاں پر موجودگی اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ بھی خدا کے ہاں بقیہ ہیں، آپ خدا کے لوگ ہیں۔ اور اگر ہم تاریخ کے اور آپ پڑھیں، اگر ہم کلیسیا کی تاریخ کو دیکھیں، تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ خدا نے ہمیشہ ایک بقیہ اپنے لیے رکھا ہے۔ جب بہت سی آزارسانیاں کلیسیا پر آتی تھیں، جب کلیسیا پر ظلم ڈھائے جاتے تھے، تو بہت سے لوگ بدل جاتے تھے، بہت سے لوگ ایمان کو چھوڑ دیتے تھے، لیکن چند لوگ، کچھ لوگ ایسے ہوتے تھے جو کونوں کھدروں میں چھپ جاتے تھے، جو قبروں میں بھی چھپ کر عبادت کرتے تھے، جو گھروں میں چھپ کر عبادت کرتے تھے، لیکن کبھی یسوع کے نام سے انکار نہیں کرتے تھے۔
موجود ہیں۔ یاد رکھیں کہ اگرچہ ایسے لوگ تھوڑے ہوتے ہیں، خدا کا بقیہ ایک قلیل تعداد میں ہوتا ہے۔ جو لوگ مقدس عزرا کے ساتھ دوسری کھیپ میں یروشلم کو لوٹے تھے وہ بہت زیادہ لوگ نہیں تھے، لیکن یہ تھوڑے لوگ تھے، تو بھی مقدس عزرا ان کو احساس دلاتا ہے کہ تمہارا ایمان بڑا ہونا چاہیے، تمہارا ایمان مضبوط ہونا چاہیے۔ ہم بھی اس ملک میں اگرچہ تھوڑے ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ خدا نے ہمیں یہاں پر کیوں رکھا ہے، تاکہ ہم اس کا بقیہ بن کے یہاں پر رہیں، یہ دنیا ہمارے وسیلے سے بچائی جائے۔ ہم یہاں پر بالکل اس طرح سے ہیں جیسے کسی اندھیرے کمرے میں کوئی موم بتی جلا دی جائے۔ جب کسی کمرے میں کوئی اندھیرے میں گھٹا ٹوپ اندھیرے میں کوئی موم بتی روشن کرتا ہے تو وہ روشنی یہ اعلان کرتی ہے کہ اندھیرا غالب نہیں ہے، اندھیرا فاتح نہیں ہے، میں ہوں۔ اور پاکستان کے اندر کلیسیا کی موجودگی اسی بات کی علامت ہے کہ خدا کی روشنی، یسوع کا نور یہاں پر موجود ہے۔ اور مقدس عزرا اس بقیے کو یہ احساس دلانا چاہتا ہے کہ تم خدا کے لوگ ہو، تمہیں خدا نے چنا ہے، تم کیوں گناہ کرتے ہو، کیوں گناہوں میں گر جاتے ہو۔ ہم جانتے ہیں کہ مقدس عزرا جس نے اتنا شدید رد عمل ظاہر کیا، اس کا احساس یہ تھا، اس کی طلب یہ تھی، اس کی آرزو یہ تھی کہ یہ لوگ گناہ کو چھوڑ دیں، یہ بقیہ جو ہے یہ گناہ کو چھوڑ دے اور یہ خدا کی طرف رجوع لائے۔ اور مقدس عزرا ایک اور بڑا خوبصورت لفظ استعمال کرتا ہے۔ عزرا کہتا ہے کہ ہمارا